نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اسی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تن تنہا مالک ہے۔ وہی خالق، وہی مالک، وہی مدبر اور وہی حاکم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائی اور بہنیں، دنیا میں جتنے مذاہب کو ماننے والے ہیں ان کے پاس عبادت کے الگ الگ طریقے موجود ہیں، لیکن ایک ایسی عبادت جو ہر مذہب میں کامن ہے، وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ عبادت ہے سجدہ۔ رب کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، چاہے وہ اللہ کی ذات میں کفر کرتا ہو یا شرک کرتا ہو، لیکن وہ سجدے کو کرتا ضرور ہے۔ مذہب اسلام میں سجدے کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بار بار سجدے کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کا حکم دیتے ہوئے سورہ علق کے آخری آیت کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اے نبی آپ سجدہ کیجئے اور اپنے رب کے قریب بن جائیے۔
اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کیا کرو، سجدے کیا کرو، اپنے رب کی عبادت کیا کرو اور خیر کے کام کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ حکم صرف نبی کے لیے، مومنوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے لیے طوعاً و کرعاً سجدہ کرتی ہے۔ دوبارہ میں جملہ دہرا رہا ہوں، غور کیجئے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے زمین اور آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں، والشمس اور سورج اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، والقمر چاند اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، والنجوم ستارے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، والجبال اور پہاڑ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، والشجر یہ درخت اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، والدواب اور یہ جانور، یہ چوپائے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، وکثیر من الناس اور بہت سارے لوگ بھی، انسان بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ سجدہ کیسے کرتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی ہر مخلوق میرے لیے سجدہ کرتی ہے، لیکن وہ کیسے سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، جانتے ہو یہ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج اپنی منزل پوری کرنے کے بعد اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سورج اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب سورج جیسی بڑی مخلوق اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے تو بڑی سے بڑی مخلوق اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی رضا کو، اللہ کی رضا کو، اللہ کی رحمت کو، اس کے فضل و کرم کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدہ کرے۔ اور یہ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ عبادتوں میں سب سے اہم اگر کوئی عبادت ہے تو وہ سجدہ ہے، کیونکہ انسان اپنی پیشانی اور اپنی ناک کو زمین پر رگڑ کر کے یہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی، تو سب سے بڑا ہے۔ دنیا میں بہت بڑے میں نے دیکھے ہیں، لیکن دنیا میں تیرے سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو ہی رب اعلی ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا حاکم ہے، اور کائنات کے ہر ذرے پر اگر کسی کی حکومت چلتی ہے تو صرف رب اعلی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، ارافقک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھی بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میرے ساتھ جنت میں ساتھی بن کر رہنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے سجدے کیا کرو۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ لیکن آئیے، یہ سجدہ اتنا اہم ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس کو دوسروں کے سامنے کرنے کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ ان تمام تفصیلات پر خطبے کے آخر میں بات چیت ہوگی، لیکن آئیے سب سے پہلے آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ ایسی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ہو سکتا ہے کہ شاید آپ نے نہیں سنی ہوں گی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کئی جگہوں پر جب لوگوں سے میں نے خطاب کے درمیان سوال کیا تو کسی نے اس کا جواب نہیں دیا، اور اگر آپ سے بھی تنہائی میں یہ سوال پوچھ لیا جائے تو آپ جواب نہیں دے پائیں گے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں وہی معلومات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اسی کے فضل و کرم سے اللہ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان کو اپنے رب کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اسلام کے اندر سجدہ صرف 4 طرح کا جائز ہے، اسلام کے اندر 5واں کوئی سجدہ نہیں ہے۔ سجدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ سجدے کی 4 قسمیں ہیں۔ سجدے کا کوئی 5واں طریقہ یا اس کی قسم یا اس کی شکل نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی سجدے کی کوئی 5ویں شکل بنا لیتا ہے تو وہ حرام ہے۔ سجدے کی 4 قسمیں، اس کو آپ سنیں اور اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ سجدے کی پہلی قسم ہے سجدہ نماز، دوسری قسم ہے سجدہ سہو، تیسری قسم ہے سجدہ تلاوت، اور چوتھی قسم ہے سجدہ شکر۔ یہ مشروع ہیں اسلام کے اندر، اور اگر آپ قرآن کریم اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کریں گے تو یہی 4 سجدے آپ کو معلوم ہوں گے۔ آئیے تفصیلاً تو نہیں لیکن مختصراً کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس کی تفصیل کے لیے لمبا وقت چاہیے، لیکن جتنا وقت جو خطبہ جمعہ میں ہوتا ہے میں کوشش کروں گا کہ اسی وقت میں یہ تمام باتیں آ جائیں۔ سجدے کی پہلی قسم ہے سجدہ نماز۔ سجدہ نماز کا مطلب یہ ہے نماز کا سجدہ، نماز کا سجدہ۔ اور یہ جتنے سجدے ہیں یا سجدے کی جتنی جو 4 شکلیں بتائی گئی ہیں اس کے اندر ایک چیز کامن ہے، وہ یہ ہے کہ سجدے سے مراد جسم کے 7 اعضاء زمین پر ہم جب رگڑتے ہیں، لگاتے ہیں تو تب جا کر کے ایک سجدہ ادا ہوتا ہے۔ کیسے؟ 2 پیر، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، پیشانی اور ناک، ان دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے 2 پیشانی، 2 پیر، 2 گھٹنے 4 ہو گئے، 2 ہاتھ 6، پیشانی اور ناک جب زمین پر لگاتے ہیں تو کل 7 اعضاء پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو سجدہ ہے ہر نماز میں ہے، چاہے وہ نماز سنت ہو، چاہے وہ فرض ہو، نفل ہو، چاہے وہ اشراق کی نماز ہو، چاہے وہ استسقاء کی نماز ہو، چاہے وہ سورج گرہن کی نماز ہو، شام گرہن کی نماز ہو، تراویح کی نماز ہو، نفل نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز کے اندر سجدہ ہے۔ اور یہ جو سجدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ سنن ابن ماجہ، سنن اور جو ہے ابن حبان اور سنن ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اذان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو شیطان اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہی اذان ہوتی ہے بندہ نماز کے لیے نکلتا ہے تو شیطان اس کو نماز سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اذان کے ساتھ فوراً مسجد پہنچتا ہے، وضو کرتا ہے، اور جب سجدے میں جاتا ہے تو شیطان یہ کہتے ہوئے روتا ہے۔ غور کیجئے حدیث پر، شیطان یہ کہتے ہوئے روتا ہے آئے میری بربادی، بنی آدم کو اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا،
یہ تو سجدے پہ سجدے کیے جا رہا ہے، مجھے تو ایک مرتبہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، میں نے سجدہ نہیں کیا۔ بنی آدم کے لیے سجدہ کرنے کی وجہ سے جنت ملے گی اور اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں داخل کرے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سجدہ کرنے والا جنتی ہے۔ کس کے لیے؟ خالص اللہ کے لیے سجدہ ہونا چاہیے، غیر اللہ کے لیے سجدہ نہیں ہو سکتا۔ نہ سورج کے لیے، نہ چاند کے لیے، نہ ستاروں کے لیے، نہ درختوں کے لیے، نہ پہاڑوں کے لیے، نہ زندوں کے لیے، نہ مردوں کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے۔ اور آج انسانوں کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے لیے سجدے کم، غیر اللہ کے لیے سجدے زیادہ ہو رہے ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ جو سجدہ ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک اور روایت صحیح مسلم کے حوالے سے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جسم کے پیشانی پر یا اس جسم کے اعضاء پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے جس سے وہ دنیا میں سجدہ کیا کرتا تھا۔ یعنی جسم کے جن اعضاء سے انسان سجدہ کیا کرتا تھا، اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو پہلے ہی تنبیہ کر کے رکھا ہے کہ میرا نمازی بندہ آئے گا، گنہگار ضرور ہے، وہ گناہوں کو کی سزا جہنم میں جاہے پائے گا، پھر اس کے بعد ہم کو جنت کا حقدار اس کو بنائیں گے۔ لہذا جن اعضاء سے وہ سجدے کیا کرتا تھا، اے جہنم ان اعضاء کو جلانا تیرے اوپر حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچیں اور غور کریں سجدے کا کتنا بڑا مقام ہے۔ ذرا یہ سجدے کے تعلق سے ایک کیلکولیشن میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اور جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ 5 وقتہ نمازوں میں 17 رکعتیں ہوتی ہیں۔ 5 وقت کی جو ہم نماز ادا کرتے ہیں اس میں 17 رکعت ہوتی ہے، اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 17 رکعتوں کے 2 سجدے اگر ہم اس کو ضرب دیتے ہیں 2 سے تو یہ بن جاتے ہیں 34 سجدے۔ یعنی اگر کوئی آدمی 5 وقت نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو گویا کہ وہ کتنے سجدے کر رہا ہے؟ 34 سجدے کر رہا ہے۔ ان 34 سجدوں کو اگر ہم 30 دن سے ضرب دیتے ہیں تو یہ 1 مہینے کے سجدے ہوتے ہیں 1020۔ یعنی اگر کوئی شخص 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور 1 مہینہ مکمل نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو گویا کہ وہ 1 مہینے میں 1020 سجدے کرتا ہے۔ اگر ہم 1020 کو ضرب دیتے ہیں 12 مہینوں سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال میں ایک بندہ 12,240 سجدے کرتا ہے۔ 12,240 سجدے کرتا ہے۔ اگر ہم زندگی کا کیلکولیشن کریں، اس کو سمجھنے سے پہلے مسند احمد کی ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز۔ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں، اس سے بہت کم لوگ آگے بڑھیں گے۔ اور اگر ہم 60 سے 70 سال کے درمیان کی زندگی کو لے لیتے ہیں، 60 ہی پکڑ لیتے ہیں، نبی کی زندگی بھی 63 ہی تھی، تو اگر 60 میں سے 10 نکال لیں گے بچپن کے تو 50 ہمارے پاس بچ رہے ہیں۔ اور 12,240 سجدوں کو اگر ہم ضرب دیتے ہیں 50 سال سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 6,12,000 سجدے ایک آدمی 50 سال کی عمر میں کرتا ہے۔ کتنے؟ 6,12,000 سجدے کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدوں کے ذریعے سے انسان کی دنیا اور آخرت کامیاب ہوتی ہے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ بزرگ ہو، نوجوان ہو، بچے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، کوئی بھی ہو، اس میں زیادہ تر جمعہ والے ہیں، 5 وقتہ نمازی نہیں ہیں۔ چہروں سے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جمعہ والے ہیں،
اور اگر ان کو پوچھ لو نماز کم پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھ لیتے ہیں، انہیں اتنا جلدی بولتے ہیں کہ 5 نہیں 6 7 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جمعہ والے ہیں، یاد رکھیے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صرف جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ بدنصیب لوگ ہیں۔ اور لوگوں کا حال کیا ہے معلوم ہے؟ اتنی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں میں مروں گا تو سیدھے جنت میں جاؤں گا، ادھر مر گیا سیدھے جنت میں جاؤں گا۔ کیوں؟ میں اہل حدیث ہوں، میں کتاب و سنت پہ عمل کرتا ہوں، میں فلاں جماعت سے میرا تعلق ہے۔ یاد رکھو، کوئی بھی جماعت والا، کوئی بھی جماعت سے جڑا ہوا آدمی جنت میں نہیں جاتا، ایک اللہ کے لیے سجدہ کرنے والا جنت میں جاتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث میں آ جانے سے آدمی جنتی ہو گیا، یہ تو اس کے خواب و خیال ہیں۔ وہاں سے نکلو اور آنکھوں پہ جو پٹیاں بندی ہوئی ہیں اس کو نکالو۔ یاد رکھو، جتنے زیادہ ہم سجدے کریں گے اللہ کے قریب ہوں گے، اور اللہ کے جو قریب ہونا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دے۔ بڑی مختصر سی زندگی ہے، اللہ کو یاد کر لو، اللہ کو راضی کر لو، ورنہ یاد رکھو ہمارے ملک میں پلاننگ ہو رہی ہے مسجدوں کو توڑنے کی، ہمارے ملک میں پلاننگ ہو رہی ہے مدرسوں کو توڑنے کی، مدرسوں کو بند کرنے کی، مسلمانوں کو ملیامٹ کرنے کی منصوبے ہو رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، اگر ہم نے مسجدوں کو آباد کیا، رب ذوالجلال والاکرام کی قسم ہے کسی کی مجال نہیں ہے کہ ہماری مسجدوں کو توڑنا تو دور کی بات ہے، ہماری مسجدوں کی طرف نظر اٹھا کے کوئی دے سکے۔ آج وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا، جس کی وجہ سے مسجدوں کو اسلام کے دشمن برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسی ایک رب ذوالجلال والاکرام کے سامنے زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے رب کو منوانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ جو کیلکولیشن میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ صرف فرض نماز کا کیلکولیشن ہے۔ اب اس کے علاوہ سنت الگ ہے، اس کے علاوہ نفل الگ ہے، اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں الگ الگ ہیں۔ اس کی تفصیل آپ کے پڑھنے کے اوپر ہے کہ آپ کتنی سنتیں پڑھتے ہیں، کتنے نوافل کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ ہے سجدہ نماز۔ سجدے کی دوسری قسم ہے سجدہ سہو۔ سجدہ سہو کس کو کہتے ہیں؟ نماز میں 3 چیزوں کی وجہ سے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ نماز میں 3 چیزوں کی وجہ سے سجدہ سہو کیا جاتا ہے، کمی کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے، شک کی وجہ سے۔ نماز میں اگر کمی ہوتی ہے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے، نماز میں اگر زیادتی ہوتی ہے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے، نماز میں شک اگر ہوتا ہے تو تب بھی سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ راوی کو شک ہے کہ آیا وہ نماز ظہر کی تھی یا عصر کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے، سلام پھیر کر بیٹھ گئے۔ صحابہ اکرام آپس میں بات چیت کرنے لگے، ہم روزانہ عصر کی نماز تو 4 رکعت پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھا کر کے بیٹھ گئے، شاید نماز میں کچھ کمی ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام کی مجال نہیں تھی کہ نبی کے سامنے زبان کھولے، اور ادب اور احترام کا تقاضا یہی تھا کہ صحابہ اکرام نبی کو اپنے آنکھوں بھر کے نہیں دیکھتے تھے، وہ سوال کہاں کرتے۔ ایک صحابی نے ہمت کی اور کہا، اللہ کے نبی، ذوالیدین ان کا نام، تھوڑے سے ہاتھ لمبے تھے، ان کا ذوالیدین، لمبے ہاتھ والے ان صحابی کا نام پڑ گیا۔ جیسے ابو ہریرہ نے بلی رکھ لی تو ان کا نام ہی ابو ہریرہ پڑ گیا، تو ان کے ہاتھ لمبے تھے، ذوالیدین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی، نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نہ نماز کم ہوئی ہے نہ بھولا ہوں۔ سارے صحابہ اکرام کو ہمت آئی، ایک نے تو پوچھ لیا۔ سارے صحابہ اکرام کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ 2 رکعت نماز پڑھا کر بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں، اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر زیادتی ہو، کمی ہو یا شک ہو، باقاعدہ ایک چیپٹر ہے
نماز سہو کس کو بولتے ہیں؟ سلام پھیرنے سے پہلے بھی 2 سجدے ہیں، اور اگر کوئی آدمی سلام پھیرنے کے بعد بھی 2 سجدے کر لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے۔ تو دوسری قسم سجدے کی ہے، وہ ہے سجدہ سہو، اور اس میں 2 سجدے ہیں۔ سجدہ سہو میں 2 سجدے ہیں۔ سجدے کی تیسری قسم ہے سجدہ تلاوت۔ سجدہ تلاوت، سجدہ تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر 14 یا 15 سجدے ہیں۔ 14 سجدے بالاتفاق ہیں، اور 1 سجدہ زائد ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔ 14 یا 15 سجدے قرآن کریم کی اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو ایک مقام آتا ہے، اور وہاں پر جو ہے باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں پر سجدہ کرنا ہے۔ اور اسی لیے ہمارے ہاں امام صاحب جو ہے خاص کر کے رمضان کے مہینے میں جب تراویح پڑھاتے ہیں تو وہ باقاعدہ بولتے ہیں پہلی رکعت میں سجدہ ہے یا دوسری رکعت میں سجدہ ہے، اور ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم کو سجدہ کہاں ہے معلوم ہی نہیں ہے۔ امام صاحب کو مجبوراً بولنا پڑتا ہے، اور اگر بولے بغیر سجدہ کر لیتے ہیں تو لوگ سجدے میں جانے کے بجائے رکوع میں کھڑے رہتے ہیں۔ عربوں کو بولنے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اپنی زبانی عربی ہے اور قرآن سے ان کا گہرا تعلق ہے۔ جا کر کے عرب کی مسجدوں میں دیکھ لو، 1-1 2-2 گھنٹہ پہلے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں اذان سے 2 5 10 منٹ 15 منٹ پہلے آتے ہیں، اور جب خطبہ ختم ہونے لگتا ہے کہ تو پوری مسجد بھری رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے ہم کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ جتنی ذلت ہے، رسوائی ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم نہیں ہو رہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جب ہم قرآن سے جڑیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، قرآن پر عمل کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، قرآنی تعلیمات پر اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اور یہ جو سجدہ ہے، اس کے تعلق سے آیا یہ سجدہ تلاوت واجب ہے یا مستحب ہے؟ غور کیجئے، ایک ایک مسئلے کی وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں۔ یہ جو سجدے کی تیسری قسم ہے سجدہ تلاوت، آیا یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ اب پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ واجب کس کو بولتے ہیں، مستحب کس کو بولتے ہیں۔ یہ سمجھیں گے تو بات آگے سمجھ میں آئے گی۔ مستحب، واجب کس کو کہتے ہیں؟ واجب کا مطلب یہ ہے کرنے پر اجر ہے، ثواب ہے، نہیں کرنے پر جو ہے آپ کو گناہ ملے گا۔ واجب کا مطلب یہ ہے کرنے پر اجر و ثواب ملے گا، چھوڑنے پر آپ گنہگار ہوں گے، مجرم ہوں گے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کرنے پر اجر ملے گا، نہیں کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کس کو کہتے ہیں؟ مستحب۔ اب یہ جو سجدہ تلاوت ہے، آیا واجب ہے یا مستحب ہے؟ اس میں علماء کرام کی 2 رائے ہے، کسی نے اس کو واجب کہا ہے، کسی نے مستحب کہا ہے، لیکن دلائل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ بلکہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ یعنی اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، سجدہ آ گیا، کرتے ہیں سجدہ تو اچھی بات ہے، آپ کی زندگی میں ایک سجدہ زیادہ ہو جائے گا، اور اگر آپ سجدہ نہیں کرتے ہیں تو آپ گنہگار نہیں، مجرم نہیں ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے، آپ نے سجدہ کیا، صحابہ کرام نے سجدہ کیا، بلکہ جتنے کفار اور مشرکین کعبۃ اللہ کے میدان میں تھے سب نے سجدہ کیا۔ قرآن کی طاقت دیکھیں، کافروں نے تک سجدہ کیا، اللہ کہ ابو جہل نے سجدہ نہیں کیا، مٹی لے کر اڑاتا رہا اور سارے لوگوں کو دیکھتا رہا کہ سب لوگ سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی یا کسی اور سورت کی تلاوت کی، آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی موجود ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے جو ہے سجدے والی جو ہے سورت تلاوت کی گئی اور آپ نے سجدہ نہیں کیا، اور کہا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو بہتر ہے۔ اور ویسے اس کے اندر ایک اسپیشل دعا ہے، وہ دعا کون سی ہے؟ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔
یہ دعا ہر مسلمان کو، ہر نمازی کو جو سجدہ کرتا ہے یاد ہونا چاہیے، کیونکہ بڑی پیاری دعا ہے اور اس کا بڑا پیارا مفہوم بھی ہے۔ تو اس لیے جو ہے سجدے کی تیسری قسم ہے سجدہ تلاوت۔ لیکن سجدے کی آخری قسم، چوتھی قسم پیش کرنے سے پہلے اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ شکریہ کی کتنی نماز ہے، تو آپ کہیں گے 2۔ عام طور پہ ہمارے یہاں کچھ ایسی چیزیں مشہور ہیں، دوسروں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، خود اہل حدیثوں کے اندر بھی مشہور ہے، جنہوں نے تحقیق کی ہے ان کی بات الگ ہے، لیکن اکثر و بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شکریہ کی 2 رکعت نماز ہے۔ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ اس کے گھر میں اولاد بھی ہے تو لوگ کہتے ہیں جا 2 رکعت شکریہ کی نماز پڑھ، فلاں بچے نے جو ہے امتحان پاس کر لیا، جا جلدی جا 2 رکعت شکریہ کی نماز۔ اصل مسئلہ یہ ہے، جہالت ایسی ہے مسلمانوں کے اندر، میرے بچپن میں میں نے خود دیکھا ہے اور آج بھی لوگوں کے اندر یہ جہالت موجود ہے، نکاح کو جانے سے پہلے دولہا 2 رکعت شکریہ کی نماز پڑھ کے جاتا ہے۔ اچھا، یہ چیز آج تک سمجھ میں نہیں آئی، کوئی چیز ملنے سے پہلے شکریہ ادا کیا جاتا ہے یا ایڈوانس میں؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے دولہا فجر کی نماز نہیں پڑھتا لیکن 2 رکعت شکریہ کی نماز پڑھ کر کے نکاح پڑھا لینے کے جاتا ہے۔ اگر یہ شکریہ کی 2 رکعت نماز پڑھ کر کے نکاح میں جا رہا ہے، راستے میں ٹپک گیا تو بیچارے کی 2 رکعت نماز بھی چلی گئی، کیوں؟ دنیا سے ہی اڑ گیا، فجر کی نماز نہیں پڑھا لیکن شکریہ کی نماز پڑھ گئے۔ شکریہ کی کوئی نماز نہیں ہے، اور مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، شکریہ کی کوئی نماز نہیں ہے، شکریہ کا صرف ایک سجدہ ہے۔ شکریہ کا کیا ہے؟ ایک سجدہ ہے، اور یہ سجدوں کی قسموں میں سے چوتھی اور آخری قسم ہے، وہ ہے شکریہ کا سجدہ ہے، شکریہ کی کوئی نماز نہیں ہے، شکریہ کی کوئی نماز نہیں ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا جو رواج ہے یہ خلاف سنت ہے، نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کے آسانی کی اور کسی کام کی خوشخبری دی جاتی، خر ساجدا للہ تعالی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے سجدے میں گر جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو کسی کام کے آسانی کی خبر دی جاتی ہے، کسی کام کے خوشی کی خبر دی جاتی ہے، تو ایسی حالت میں آپ ایک سجدہ کر سکتے ہیں۔ کتنے سجدے؟ ایک سجدہ۔ اچھا، یہ 4 قسموں کے اندر آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، سجدہ نماز اور سجدہ سہو، اس میں 2 سجدے ہیں، سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر میں ایک سجدہ ہے۔ جب آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو پہلے حصے میں 2 آئیں گے، دوسرے حصے میں ایک سجدہ آئے گا، بات انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ جائے گی۔ اب رہا مسئلہ یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایسے مقامات آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا گیا ہے، آپ نے سجدہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے ایک لشکر کو بھیجا تھا اور جب دشمن کو قتل کر دیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسطنطنیہ فتح ہونے کی خبر جب دی جاتی ہے تو آپ سجدہ کرتے ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، یہاں تک کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بدکاری کا الزام لگایا گیا، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بدکاری کا الزام لگایا گیا، سارے لوگ پریشان تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر 10 آیتیں نازل کر کے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا جب اعلان کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی عائشہ کہتے ہیں، بیٹی عائشہ جا نبی کا شکریہ ادا کر۔ اللہ اکبر۔ اماں عائشہ کہنے لگتی ہیں میں نبی کا شکریہ تو ادا نہیں کروں گی، بعد میں کروں گی، اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری برات کو قرآن میں نازل کیا ہے۔ فوراً سجدے میں گر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔
یہ تھی امہات المؤمنین. ذرا سوچیں اور غور کریں ان کا ایمان کیسا تھا, اور وہ فوراً سجدے میں پڑ جاتی تھی. اگر آپ کہیں راستے میں ہیں, سفر میں ہیں, آپ کو اطلاع مل گئی آپ کے گھر میں اولاد بھی ہے, آپ سجدہ کر لیں. کوئی اسٹوڈنٹ ہے, ان کو یہ اطلاع ملی, کسی دوست نے خبر دے دی کہ بھئی تم کامیاب ہو گئے ہو, آپ سجدہ کر لیں. کسی بھی معاملے کے اندر, چاہے وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, سجدہ کر لیں. اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. اپنی بات کو میں ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ مثال یہ ہے, آپ نے مسلم کھلاڑیوں کو دیکھا ہوگا. یہ دلیل کے طور پہ نہیں دے رہا ہوں, سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں. بعد میں یہ نہیں بولنا مولانا جو ہے کسی دلیلیں ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. سمجھنے کے لیے, تاکہ بات جلدی آپ کے ذہن نشین ہو سکے. ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. وہ یہ ہے, مسلم کھلاڑی جب گراؤنڈ میں کوئی ریکارڈ بناتے ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہیں. مسلم کھلاڑی جب ریکارڈ بناتے ہیں یا کسی کا ریکارڈ توڑتے ہیں, چاہے وہ والی بال ہو, چاہے وہ فٹ بال ہو, چاہے وہ کرکٹ ہو, کوئی بھی میدان ہو, جب وہ کوئی ریکارڈ بناتے ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سجدہ شکر ہے. اب آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا اگر اس کو سوال کے نہیں بلکہ جواب کی شکل میں پیش کر دوں تو بات جلدی سمجھ میں آئے گی. سب سے پہلی بات وہ یہ ہے, سجدہ شکر کرنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے. سجدہ شکر کرنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے. دوسری چیز, سجدہ شکر کرنے کے لیے قبلہ شرط نہیں ہے. تیسری چیز, سجدہ شکر میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے. چوتھی چیز, سجدہ شکر میں جانے کے بعد تسبیح پڑھنا ضروری نہیں ہے, ذکر کرنا ضروری نہیں ہے. پانچویں بات, سر سجدے سے اٹھانے کے لیے وہاں پر بھی اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے. اب آپ کہیں گے مولانا سجدہ کیسے کریں گے؟ آپ کو اطلاع مل گئی, سجدے میں گئے, اپنی پیشانی اور ناک کو رگڑے, کھڑے ہو گئے, ختم, یہ سجدہ ہو گیا. ہاں, اگر آپ وضو کیے ہوئے ہیں, قبلہ رخ ہیں, اللہ اکبر کہتے ہیں, جا کر کے سبحان ربی الاعلی یا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, اچھی بات. کیونکہ سجدہ سجدہ ہے, سجدہ نماز نہیں ہے. یہ صرف ایک سجدہ ہے نا. اس لیے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جب قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے تو پھر سجدہ شکر کرنے کے لیے بھی وضو ضروری نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی کر لیتا ہے, وضو کیا ہوا ہے, قبلہ رخ ہے, اور جا کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے. لیکن آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر کے اس کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. لوگوں کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں, اس کو پیش کرنے کے لیے آئیے ایک دو چیزیں اور. یہ 4 سجدے آپ نے سن لیے ہیں. سجدے کی 4 قسمیں ہیں. پہلا ہے سجدہ نماز, دوسرا ہے سجدہ سہو, تیسرا ہے سجدہ تلاوت, اور چوتھا ہے سجدہ شکر. یاد بھی رکھیں, اپنے دوست احباب کو بتائیں, لوگوں میں عام کریں کہ یہ 4 سجدے اسلام میں مشروع ہیں, جائز ہیں. لیکن ایک ایسی نماز ہے جس میں رکوع بھی نہیں ہے, سجدہ بھی نہیں. سب کو معلوم ہے, سب پڑھیں گے لیکن وہ نہیں پڑھے گا, اور وہ ہے نماز جنازہ. اہل علم نے بڑی باریک بات بیان کی ہے, بڑی پتے کی بات بیان کی ہے. ہر نماز میں سجدہ ہے, ہر نماز میں سجدہ ہے. نماز جنازہ میں رکوع بھی نہیں ہے, سجدہ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کتنی حکمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ اس لیے نہیں رکھا کہ نماز جنازہ پڑھنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں اس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. نماز جنازہ پڑھنے والا یہ نہ سوچے کہ میں اس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں, میں تو اس کے لیے دعا پڑھ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس میں رکوع بھی نہیں رکھا, سجدے میں بھی نہیں رکھا. اور اگر آج کے لوگ ہوتے, اگر آج کے لوگ رکوع اور سجدہ نماز جنازہ میں ہوتا, اس کا کوئی پیر مر گیا, اس کا کوئی بابا مر گیا, اس کے چاہنے والا مر گیا, کوئی جادوگر مر گیا,
اور لوگ آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع میں چلا گیا، کھڑا ہوا، سجدے میں جانے کے بعد اٹھنے کو تیار نہیں، ارے اٹھ نماز ختم ہو گئی، نہیں یہ بابا کو وہ بہت مانتا تھا اس واسطے نہیں اٹھتا۔ ارے اللہ تعالیٰ نے فتنہ ہی ختم کر دیا، تیرا بابا بھی ہوگا تو سجدہ نہیں، تیرا پیر بھی ہوگا تو سجدہ نہیں، تیرا بڑا بھی ہوگا تو سجدہ نہیں، تیرا چھوٹا بھی ہوگا تو سجدہ نہیں، کھڑے ہونا ہے، دعا پڑھنا ہے، مغفرت کی دعا کرنا ہے، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، تیرے راستے تو نکل، لے جا قبر میں دفن کر کے نکل جا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہر نماز میں سجدہ ہے لیکن نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہے۔ بندے کو یہ تشویش نہ ہو کہ میں یہ نماز مرنے والے کے لیے پڑھ رہا ہوں، بلکہ نماز اللہ کے لیے ہے، لیکن مردے کے لیے صرف دعا ہی دعا ہے، مغفرت کی اور بخشش کی دعا ہے۔ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ صحیح مسلم کے حوالے سے ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدے میں ہوتا ہے، یعنی سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے نہایت قریب ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاکثروا الدعاء، سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو، سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ دو چیزوں کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس حدیث کے ضمن میں۔ پہلی چیز یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سجدے کی حالت میں رب کی رحمت کے قریب ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ اب ہم سجدے میں عربی پڑھتے ہیں، ایک آدمی کو اپنی زبان، اس کی اردو ہے، انگلش ہے، کنڑا ہے، تیلگو ہے، ملیالم ہے، فلاں ہے، دنیا بھر کی زبانیں ہیں۔ اب عربی اس کو نہیں آتی، لیکن مسئلہ بڑا مشکل ہے، اس کو رب کے سامنے دعا کرنا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر تو رہا ہے لیکن سجدے کی حالت میں اس کو کرنا ہے، تو کیا وہ اپنی مادری زبان میں دعا کر سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ ہاں، وہ اپنی مادری زبان میں سجدے کی حالت میں دعا کر سکتا ہے، لیکن کچھ شرط ہے۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ شرائط میں پیش کروں، لیکن اتنا جان لیں، سب سے پہلے عربی جو قرآن کی دعا ہے وہ یاد کر لیں، حدیث کی جو دعائیں وہ یاد کر لیں۔ اگر آپ کو وہ مسئلہ رب کے سامنے رکھنا ہے تو ایسی حالت میں آپ اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں۔ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ فوزان الفوزان حفظہ اللہ، اور شیخ صالح المنجد اور بہت سارے عرب کے علماء، عجم کے علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں وہ دعا کر سکتا ہے اپنی مادری زبان میں، لیکن فرض میں نہیں، کیونکہ فرض نماز میں وہ امام کے تابع ہوتا ہے۔ سنت نماز میں، نفل نماز میں، ارے بھائی 2 رکعت نماز اللہ کے لیے پڑھو، مناجات کرو اور پھر جا کر کے سجدہ کرو، چاہے آپ 2 سجدے لمبے کر کے دعا کرو، چاہے 4 سجدے لمبے کر کے دعا کرو، لیکن دعا کرو۔ اسی ضمن میں دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے بھائی جو ہے دعا کرتے کرتے سجدے میں جاتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، کچھ لوگ دعا کرتے کرتے سجدے میں جاتے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں، انہوں نے کہا بدعت ہے۔ پوچھا گیا بدعت کیوں ہے؟ بولے سنت سے ثابت ہی نہیں۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سجدوں میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کرتے کرتے سجدے میں جاتے ہیں۔ اچھا، جب سجدے میں جاتے ہیں ہاتھ ایسے رکھنا چاہیے، وہ ہتھیلیوں کو اوپر کرتے ہیں، یہ سجدے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ ہتھیلیوں کو زمین پر لگانا ہے، ہتھیلیوں کو اوپر کی طرف نہیں کرنا ہے۔ ایک آخری بات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہودیوں پر، عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو، یہودیوں پر، عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں ان کے اوپر جو ہے لعنت ہے، جو لوگ ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں ان پر رحمت کبھی آتی نہیں، ان پر بھی لعنت ہے۔ جو لوگ نبیوں کی قبروں کو
سجدہ گاہ بناتے ہیں ان پر لعنت۔ جو لوگ ولیوں اور اپنے پیروں فقیروں کی جو ہے قبروں پر سجدہ کرتے ہیں ان پر بھی لعنت ہے، کیونکہ خلاف سنت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری یعبد وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ نہیں بنانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبر کو اب تک جو ہے صحیح سلامت رکھا ہے، قیامت کی قبر تک آپ کی جو ہے قیامت تک آپ کی قبر محفوظ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی اور کو وہاں سجدہ کرنے نہیں دے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، اس ضمن میں اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ بار بار میری نظر جو ہے گھڑی پر جا رہی ہے اور کافی وقت میں آپ کا لے چکا ہوں۔ معذرت چاہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے یہی کہوں گا کہ اس مختصر زندگی کے اندر زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان مرد اور عورت کو زیادہ سے زیادہ اپنے رب کے لیے سجدے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ خالص تیرے لیے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے لیے نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشان کو دور فرما۔ اے اللہ حلال کھانے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مساجد و مدارس اور ہمارے دعات اور علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، منافقوں کی منافقت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ ملک شام کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ تیرے بندے بن کر ہمیں جینے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔